ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا یہ منزل حج تک کا سفر شروع ہے اور ہم ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے حج کے مناسک کو سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ طواف شروع کرنے سے پہلے کون سے دو اعمال کرنے چاہیے، تو وہ دو اعمال استباء اور طواف کی شروع کرنے کی نیت کرنا، اس کے بعد پھر کیسے حجر اسود کا استقبال کیسے کیا جائے، استلام کیسے کیا جائے، اور استلام کے بعد طواف شروع کرنے کے لیے کیسے دائیں جانب مڑا جائے اور کس طریقے سے طواف کی ابتدا کی جائے، اور کیسے کس وقت تک تلبیہ پڑھا جائے۔ اب اسی سفر میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے 27ویں پڑاؤ میں ہم رمل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ طواف کی ابتدا میں رمل کیا جاتا ہے، تو رمل کہتے کسے ہیں، یہ کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم رمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا، پنجوں کے بل، جیسے کہ پہلوان اکاڑے میں اترتے ہوئے، جیسے رنگ میں اترتے ہوئے پہلوان اپنے سینے کو پھلا کر اور ایسے طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں، ایسے ہی پہلے 3 چکروں میں چلنے کا نام رمل ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کر سکیں گے اور پورے مکہ مکرمہ سے کفار مکہ نکل جائیں گے، صرف مدینہ منورہ سے آنے والے مسلمان ہی عمرہ کریں گے 3 دن، تو جب مسلمان آئے عمرے کے لیے تو کفار نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ بخار اور وبائی امراض ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تو وہ کفار چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ واقعی مسلمان کمزور ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے آپ اپنے طواف کی ابتدا کرے۔ تو 3 چکروں تک وہ بیٹھے رہے، پھر وہ چلے گئے، لیکن وہ ادا اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس عمل کو سنت قرار دیا گیا۔ تو پہلے 3 چکروں میں یہ رمل کرنا، اس طریقے سے اس کو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا۔ جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں صرف کرنا سنت ہے اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پورے 7 چکروں میں رمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ کہلائے گا، کیونکہ اس نے ایک سنت کو ادا کر دیا اور ایک سنت کو ترک کر دیا۔ پہلے 3 چکروں میں جو رمل کرنا تھا اس سنت کو تو ادا کر دیا، لیکن آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنے والی سنت کو اس نے ترک کر دیا، لہذا اس کا یہ عمل مکروہ کہلائے گا۔ دوسری بات رمل کے بارے میں یہ سمجھ دے کہ رمل کا معنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بس دوڑنا، حد سے زیادہ تیز دوڑنا، نہیں، حد سے زیادہ تیز دوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عام رفتار سے تھوڑا سا تیز چلنا اور پہلوانوں کی طرح سینہ پھلا کر اور کندھے ہلا کر اس طرح چلنے کا نام رمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ رمل کرنے کا حکم صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے رمل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ رمل کس طواف میں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں
کہ رمل صرف اس طواف میں کرنا سنت ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، اور یہ طواف عمرے کا ہوتا ہے کہ جس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ اسی طرح حج قران والے جب آتے ہیں اور پہلا جو طواف عمرے کے بعد کیا جاتا ہے جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، تو اس طواف میں بھی چونکہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے تو اس میں بھی رمل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ طواف زیارت کے بعد بھی چونکہ سعی کی جاتی ہے تو اس میں بھی رمل کرنا سنت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ طواف زیارت عموماً عام سادہ کپڑوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ طواف زیارت سے پہلے رمی کرنا، شیطانوں کو مارنا اور قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کوئی سنت طریقے کے مطابق طواف زیارت کرے گا تو یقیناً وہ عام سادہ کپڑوں میں ہوگا، وہ حالت احرام میں نہیں بھی ہوگا، لیکن چونکہ اس کے بعد سعی کرنی ہوگی تو اس وجہ سے اس سعی میں بھی رمل کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی تو اس کے کسی بھی شکل میں رمل نہیں کرنا۔ مثلا ہم جو نفلی طواف کرتے ہیں تو چونکہ اس کے بعد سعی نہیں ہوتی تو اس میں رمل بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے طواف قدوم کے بعد بھی اس کا ارادہ سعی کا نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں طواف زیارت کے بعد سعی کروں گا تو اس کو بھی پھر طواف قدوم میں بھی رمل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں انشاءاللہ جب اپنے موقع پر آئے گی تو زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوگی، تو اس لیے اس میں ہم زیادہ ابھی تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص مریض ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا اگر انتہائی رش ہے اور اس کی وجہ سے رمل نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیماری اور بڑھاپا تو یقیناً عذر ہے اور انتہائی رش بھی عذر ہے۔ ہاں، اس میں یہ آدمی کر سکتا ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد یہ طواف کروں گا اور رش کم ہو جائے تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا مستحب ہے، لیکن اگر انتظار کے باوجود رش کم ہونے کے کوئی اثرات نہ ہو تو اگر وہ بغیر رمل کے بھی طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ بات بار بار عرض کر چکا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے اور آخری 4 میں رمل نہ کرنا سنت ہے، لہذا اگر کسی سے رمل کرنا بھول گیا ایک چکر میں یا دو چکروں میں یا تینوں ہی چکروں میں تو اس کا طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، لہذا اجر میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ جی میرے پہلے چکر میں رمل رہ گیا ہے لہٰذا میں اس کی قضا چوتھے چکر میں یا 5ویں چکر میں کر لوں گا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، لہٰذا اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور آخری بات جو رمل کے بارے میں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ رش ہو اور رمل کرنے کی وجہ سے دھکے لگانے پڑے یا کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا اندیشہ ہو تو پھر اس وجہ سے رمل کو ترک کر دیا جائے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تو یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ سے یہ امید ہے کہ اسے اللہ جل شانہ رمل نہ کرنے پر بھی رمل کرنے جتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور موقع محل کے مطابق صحیح طریقے سے اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم صحیح سمجھ اور فکر والے ہو جائیں، جیسے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے کہ اللہ جل شانہ سے عقل سلیم اور فطرت سلیم مانگی جائے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم، فطرت سلیم عطا فرما دے اور ہمارے اس
ان اعمال کو، حج اور عمرے کو مقبول اور مبرور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔